تے روڑیاں پچھو دیاں تانگا پچھو دیاں تانگا پچھو دیاں تانگا رونے ڈھول چھوڑایا روچن روڑی دا تیرا تے روڑایا. ناظرین آپ نے بہت دفعہ یہ گیت سنا ہوگا بوچھن ڈوری ادا. میں جب بھی یہ گیت سنتا ہوں تو مجھے وہ بوچھن جسے ہم اردو میں دوپٹہ کہتے ہیں مجھے بہت یاد آتا ہے. دوپٹہ میرے خیال میں کبھی زیب و زینت کی علامت ہوا کرتا تھا خواتین میں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ اس سے وہ اپنے نسوانی جو ان کا حسن تھا یا اس اعضاء کو لپیٹنے کے لیے وہ استعمال کیا کرتی تھیں، یا ایک سمجھا جاتا کہ پاکیزگی کی علامت ہے. لیکن اس کے بعد یہ دوپٹہ گریجولی زیب و زینت کی علامت بنا اور پھر یہ گلے میں آ گیا. اور میں حیران ہوتا تھا جب خواتین کہتی تھیں کہ وہ دیکھیں اس عورت کے بارے میں دیکھیں کہ جو گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے، اس کے ادھر اس نے ایک پرس دبایا ہوتا ہے اپنے بازو کے اندر اور وہ چلی جا رہی ہوتی. تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی کہ چیزیں اپنے اپنے ارتقائی عمل میں ہوتی ہیں اور آگے چلی جاتی ہیں. اور پھر آج یہ دور آیا کہ دوپٹہ خواتین نے ترک کر دیا. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ خواتین نے دوپٹہ ترک کر دیا، کیوں کیا، کیسے کیا، دوپٹہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ دوپٹے کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک رومانس ہوا کرتا تھا وہ کہیں قصہ ماضی ہو گیا. کتنے ہی پاکستانی فلموں کے نغمات، کتنے ہی انڈین فلموں کے نغمات، کتنی ہی شاعری، ہماری اردو کی شاعری، ہماری سرائکی کی شاعری، ہماری پنجابی کی شاعری، سندھی کی شاعری، بلوچی شاعری، پشتو شاعری، براوی شاعری، وہ دوپٹے کے ساتھ جو ایک رومانس جڑا ہے اس سے وابستہ شاعری آج تک موجود ہے، چلی آتی ہے، چاہے دوپٹہ رہا یا نہیں رہا. بہت بڑی کہانیاں ہیں کہ جب ایک ضولق ہمارے ہاں صدر پاکستان ہوا کرتے تھے، ان کے دور میں کچھ خواتین کو جو نیوز ریڈر تھیں، کچھ اینکر تھیں جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھیں تو انہیں ٹی وی اسکرین سے بیان کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوپٹہ اوڑھنا شروع نہیں کیا تھا. لیکن پھر بھی اس سے قطع نظر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوپٹہ یہ ایک سکارف بنا تھا تو اس وقت بھی خاص طور پر جو دوپٹے ہوتے تھے شفون کے، پہلے ایک دور ململ کا ہوتا تھا، پھر شفون کا دور تھا جو ہم نے اپنی نوعمری میں دیکھا، تو وہ سارے شفون کے دوپٹے اور پھر ان سے اٹھنے والی خوشبو، یہ ساری کی ساری باتیں اب قصہ ماضی ہو چکی. میرے خیال میں دوپٹہ کہیں مرد اور عورت کے درمیان ایک جو جڑت ہوتی ہے، ایک جو فیملی یونٹ بنانے کی جڑت ہوتی ہے، محبت کی جڑت ہوتی ہے، اس کے درمیان یہ ایک برج تھا، یہ ایک پل کا کام کرتا تھا. اور وہ دوپٹے کی ساری جو خوشبو ہوتی تھی، دوپٹے کو سونگھنے کی خوشبو، وہ ساری کی ساری وہ آنے والے دنوں میں آپ نے اپنی شریک حیات میں کیا کچھ دیکھنا ہے وہ اس میں سموئی ہوئی ہوتی تھی. اور پھر یہ دوپٹہ ترک کر دیا گیا. کیا ہوا؟ مجھے اس سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے بات یہ کرنی تھی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ جو دوپٹے سے جڑا رومانس تھا، دوپٹے سے جڑی وہ جو شاعری تھی، دوپٹے سے جڑی وہ جو نغمہ نگاری تھی، دوپٹے کے بارے میں جو فلموں میں ہمارے گیت لکھے گئے، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا بنے گا. لیکن ہماری جو نسل ہے اب بھی جب دوپٹے سے جڑی ہوئی یہ چیزیں کہ بوچھن ڈوریے دا پتنا تے لوڑ آئیاں، پچھو دیاں تانگاں روندے ڈھول کو چھوڑ آئیاں، یہ بات ہو، یا یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہماری اس قسم کی ہو. کتنے ہی گیت ہیں جو امر ہو گئے. لیکن مجھے اس بات پہ حیرت سی ہوتی ہے کہ دوپٹے سے، بوچھن سے
चिलबन से जुड़े हुए जो गीत थे वो तो अमर हो गए, लेकिन दुपट्टा क्यों अमर नहीं हो सका? ये मैं सवाल छोड़े जाता हूँ आप पर। एक मुख्तसर सा वीलाग था। अगर ये आपको बातें अच्छी लगी हों, उस पर आप मज़ीद कमेंट्स करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपने इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।